الحمدللہ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ربع صدی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تعلق نصیب رہا الحمدللہ۔ شروع کا زمانہ جو تھا وہ دو طرح سے مشکل تھا۔ ایک تو آج کل کی طرح ذرائع آمد و رفت نہیں تھے۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ والدین کے ساتھ لاہور گیا تھا 1943 میں، تو نورپور سے ہمیں بس ملی، اس نے چکوال چھوڑ دیا، چکوال سے پھر بس ملی، اس نے عصر کے بعد جا کر جیلم اتارا، دن تو جیلم پہنچنے میں گزر گیا۔ اب کوئی ایسی بس نہیں ہوتی تھی جو جیلم سے لاہور جاتی، جیلم سے گجرات جاتی تھی، پھر گجرات سے وزیر آباد، پھر وزیر آباد سے گجرانوالا، پھر گجرانوالا سے لاہور۔ تو والد محترم اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے نے فرمایا کہ بسیں بدلنے کی بجائے ہمیں بسیں بدلنے کے لیے رات یہاں رہنا ہوگا، پھر صبح یہاں سے اگلی بس ملے گی، پھر شاید ایک رات اور راستے میں آ جائے، تو رات کو عشاء کے وقت یہاں سے ٹرین جاتی ہے، تو بجائے ہم وقت ضائع کرنے کے ٹرین پہ جائیں۔ تو ہم ریلوے اسٹیشن پہنچ کے عشاء کے قریب وہاں سے گاڑی میں سوار ہو کے نکلے، اور فجر کے بعد اس ٹرین نے ہمیں لاہور پہنچایا۔ یعنی مسلسل سفر میں بھی صبح سے لے کر دوسری صبح تک 24 گھنٹے لگ گئے۔ تو اب تو 10 گھنٹے میں بندہ لاہور سے ہو کے آ جاتا ہے۔ میں نے بارہا تجربہ کیا، اس گیٹ سے نکل کر لاہور میں اپنے گھر کے گیٹ تک مجھے 3 گھنٹے لگتے تھے، وہاں سے نکلتا تھا یہاں پہنچنے میں 3 گھنٹے لگتے تھے، گویا 6 گھنٹے میں بندہ آ جا سکتا ہے۔ وسائل بدل گئے۔ تو شروع میں جب حضرت جی کی خدمت میں جاتے تھے تو یہاں سے جو گاڑی ملتی نورپور سے وہ منارے چھوڑ دیتی، منارے سے جو ملتی وہ پیل چھوڑ دیتی، پھر پیل سے بس پکڑتے وہ تلگنگ چھوڑ دیتی، پھر تلگنگ سے بس پکڑتے تو وہ دندا شاہ بلاول اتار دیتی۔ اور خوش قسمتی ہوتی کہ اگر ہم صبح کے نکلے ہوئے عصر تک وہاں پہنچ جاتے تو اس بات پہ منحصر ہوتا تھا کہ آگے گاڑی اگلی ملتی جائے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم تلگنگ پہنچے تو میاں والی جانے والی آخری بس نکل چکی تھی، پھر وہاں مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، پھر کوئی رات کو ٹرک سامان لے کر جا رہا ہے تو ان کی منت سماجت کی، کرایہ بھی دیا، اور اس پر بوریوں پر بیٹھ کے اور کہیں سیری کے قریب وہاں جا پہنچے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہاں سے چل کر فجر کی نماز حضرت جی کے ساتھ جا پڑی۔ ایک مشکل کنوینس کی تھی، دوسری یہ تھی کہ ہمارے پاس کرائے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 5 روپے جب ہو جاتے تو بس سے آنے جانے کا خرچہ ہو گیا، اب چلتے ہیں حضرت کی، زائدہ ضرورت 5 روپے۔ ان سب مشکلات کے باوجود اگر ایک ہفتہ گزر جاتا تو پھر دوسرا ہفتہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا، ضرور حضرت کی خدمت کی جائے۔ جس طرح کھانے کی بھوک لگتی ہے، جس طرح پینے کی پیاس لگتی ہے، اس سے زیادہ ملاقات کا شوق اس سے زیادہ ہوتا تھا۔ اور کتنی دفعہ ہم جاتے، حضرت سے ملاقات ہوتی، زیارت ہوتی، رات رہتے، کھانا کھاتے، نہ صبح چائے پیتے یا صبح نماز پڑھ کے نکل پڑتے۔ کتنی ملاقاتیں ایسی ہیں جس میں کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی بات ہوئی ہی نہیں سرے سے۔
لیکن جب واپس آتے تھے تو ایسے ہوتا تھا جیسے بالکل بندہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، پیاس بجھی ہوئی ہوتی ہے، دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اور پھر پیاس بھڑک اٹھتی تھی، پھر دوڑتے تھے۔ تو اس کی ترجمانی میرے خیال میں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے الفاظ میں کی ہے، اور اس طلب، اس پیاس، اس کیفیت کو بیان کیا ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ سب چیزیں کرنے کی ہیں، کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ خلوص بھی ہو، طلب صادق ہو، تو پھر یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو ویسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی بخاری شریف میں بھی ہے، ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ عجیب لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ان لوگوں کی زیارت، ان لوگوں کی مجلس، ان لوگوں کی باتیں ہدایت کا، نجات کا سبب بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر کسی کو ایسے لوگوں سے محبت ہو، طلب ہو، اور اللہ کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکی زندگی میں تو کوئی منافق نہیں تھا کہ مشکلات سے عبارت تھی۔ مدینہ منورہ میں ریاست اسلامی وجود میں آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت امیر ریاست کی بھی تھی، تو لوگ دنیاوی مفاد کی خاطر بھی گھس آئے، بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن دل میں یہ تھا کہ کوئی دنیاوی فائدہ اٹھا لیں، تو وہ منافق کہلائے۔ اہل اللہ کے ساتھ بھی جب جماعتیں بنتی ہیں تو بڑے کھرے کھرے لوگ آتے ہیں، جب پھیل جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، تو پھر مفاد پرست بھی آ جاتے ہیں، وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی امیر آدمی آیا ہوا ہے تو اس سے دوستی کر لی جائے، کوئی کسی محکمے کا افسر آیا ہوا ہے تو اس کی خدمت کی جائے، اسے لوٹا بھر کر دے تو اسے بسترا بچھا دو، اسے کھانا کھلا دو، دوستی اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ہر طرح کی مخلوق ہوتی ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی پھل پاتا ہے۔ یہ کیفیات اللہ کریم سمجھائے تو تب سمجھ آتی ہے کہ یہ حالت نصیب ہو تو، کہ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا۔ کیفیات باتیں کرنے سے نہیں ہوتی، وارد ہو جائیں تو سمجھ آ جاتی ہے۔ پیچھے میں بیمار ہوا تو بڑے وہ سخت سیٹی کے ڈاکٹر نے لگا بہت زیادہ درد کرتے تھے تو مجھے حوصلہ دینے لگا، کوئی نہیں، اسے اب تھوڑی دیر ملیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو مجھے لگا رہے ہیں 2 ٹیکے ایسے آپ کو لگاتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ جائے گی کہ ملنے سے کتنی دیر میں ٹھیک ہوتے ہیں اور اس سے درد کتنا ہوتا ہے۔ لگ مجھے رہے ہیں، میں برداشت کر رہا ہوں، مجھے بچوں کی طرح بہلائیں نہیں، مجھے پتا ہے جو کچھ مجھ پر بیت رہی ہے، ٹھیک ہے آپ نے لگانے ہیں لگائیں۔ تو جو حالات خود پر بیتے ان کی سمجھ آتی ہے۔ اللہ کریم ہر دل کو یہ درد دے اور اس کے ثمرات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ 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 اللہ